الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی سورہ پچھلی درس میں وہ سورہ الفرقان وہ ختم ہو گیا، اس پر تفسیر پوری ہو گئی تھی۔ آج ہم نے سورہ جمعہ یہ سورت نمبر 62 ہے، 62 ہے، اس کی 8 آیت کی تلاوت کیا میں نے۔ یہ 11 آیات ہیں، 3 آیت پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کروں گا۔ اس پوری صورت میں 3 مضامین ہیں، اس کو دھیان رکھیے گا کہ کوئی بھی صورت جب آدمی مطالعہ کرتا ہے تو ایک بار سرسری نگاہ سے دیکھ لیا کہ یہ اس میں کیا کیا باتیں ڈیل ہوئی ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا مضمون آئے ہیں۔ اس میں 3 مضامین آئے ہیں۔ پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے بارے میں، دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو کتاب بھیجی، اس کتاب کو چھوڑنے کے بعد، جیسے توریت کو چھوڑنے کے بعد یہود کا کیا حال ہوا اور کیسے چھوٹا، اس کی پوری تفصیل آ گئی تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ کیا حالت ہوتی ہے اللہ کی کتاب چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد اسی بیچ میں جمعہ کے سلسلے میں باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے، چونکہ اس میں بہت کچھ فقہی مسائل آئیں گے جمعہ کے سلسلے میں آئندہ ہفتے، اس لیے اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ جمعہ ہے۔ تو اس سورت میں سب سے پہلے اللہ نے اپنی یہ شروع کیا ہے یسبح سے 7 صورتیں شروع ہوئی، اس کو مسبحات بولتے ہیں قرآن میں۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس اللہ کی جو ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، قدوس ہے یعنی پاک ہے، عزیز ہے یا زبردست ہے اور غالب رہنے والا ہے، اور حکیم ہے، ہر کام حکمت سے کرتا ہے۔ یہ 4 تو میں گفتگو کروں گا ابھی۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ یہ سبحہ یسبحو کے معنی میں بتا چکا ہوں، اس کے معنی ہوتا ہے پاک۔ اللہ جن چیزوں سے، ہر چیز سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ انسان جو ہے بہرحال اس کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، اللہ ان تمام عیب سے، تمام نقائص سے، تمام کمیوں سے پاک ہے۔ اس نے باضابطہ چیلنج کے طور پر سورہ ملک میں یہ کہا ہے کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اس رحمان کی تخلیق میں تم کہیں جھول یا کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر، نظر پھیر کے دیکھو، هل ترى من فطور، کہیں جھول نظر آتا ہے تم کو؟ ثم ارجع البصر کرتین، تم پھر ایک بار دوبارہ نظر پھیر کے دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر،
تمہاری نظریں جو ہیں ناکام و نامراد اور مایوس ہو کر واپس آ جائیں گے، تم اس میں نقص نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے کہا دیا۔ تو پہلی بات یہ سبحہ کے عام کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی یہ تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ قرآن میں تمام بہت تفصیلات آئی ہیں، اللہ بھولتا نہیں، بھول سے پاک ہے، اللہ کو بیوی بچے کی ضرورت ہو اس سے پاک ہے، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کے اوپر کوئی ہے، سب ان چیزوں سے پاک ہے، ہر نقائص سے پاک ہے، ہر طرح کی پاکی اللہ کے لیے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن میں دوسری جگہ کہا ہے اِم مِّن شَیْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں کہ جو اس کی تسبیح اور تحمید نہیں بیان کر رہی ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اس کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں ہو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں دونوں معنی آ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی آواز، ان کی گویائی، چڑیا بھی اپنے بولی میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوگی، ایک چینٹی بھی اپنی بولی میں بیان کر رہی ہوگی۔ چینٹی کے بولنے کا ذکر سورہ نمل میں آیا ہے، وہ بھی بولتی ہے۔ اسی طریقے سے جو نباتات ہیں ان کی بھی کچھ آواز ہوگی جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوگی۔ ایک معنی اس میں اللہ کی خلقت سے کوئی چیز، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ جو چیز ہمیں سن تو نہیں سکتے ہیں، لیکن ہر چیز یہ کھول کھول کے بیان کر رہی ہے کہ دیکھو، میرے اوپر تحقیق کرو، اس میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے میرے سامنے، چاہے زبان سے بولے نہ بولے، دونوں باتیں آتی ہیں۔ ہر چیز دنیا میں اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کام میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی جھول، کوئی تفاوت نہیں۔ اس لیے اس کی چار صفت بیان ہوئی ہے۔ الملک مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے ہماری زبان میں جس کو پوری قدرت ہوتی ہے اپنے رعایا پر، وہ جو چاہے کر رہے، نہ وہ کسی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ بادشاہ، پہلے کی بادشاہت آپ نے دیکھا، جو زبان سے نکل گیا وہ قانون ہے۔ بعد میں جب انسان ذرا ذی شعور ہوا ہے تو یہ کنسٹیٹیوشن اور یہ اور وہ قوانین بنے، ورنہ پہلے تو یہی تھا کہ جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، وہ پاک ہے۔ یہ تقریباً وہی سبحان کے معنی میں، پاکی کے معنی میں بیان ہوتا ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کر ڈالنے والا ہے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں روکے گا۔ یہ کسی ایک خاص بیک گراؤنڈ میں بیان ہوا ہے جو آگے بتاؤں۔ وہ اس نقص سے پاک ہے کہ اس کام میں کوئی غلطی کرے اپنی۔ وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا، پکڑ سکتا۔ لیکن اس عزیزیت کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے، ہر کام ایک حکمت سے کرتا ہے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ چونکہ اللہ نے ایک قانون بنایا، اسی قانون کے تحت اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، چونکہ اپنے اوپر اس نے لازم کیا کہ ٹھیک اسی نے بنایا ہے قانون۔ عام طور پر یہودی حضرات جو اس وقت رہتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور بنی اسماعیل کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو بھیڑ بکری ہیں، یہ لوگ تو ہمارے برابر ہیں ہی نہیں، اور آج بھی کہتے ہیں۔ باقی سارے جو نان یہودی ہیں ان کو جنٹائل لکھا ہے، جنٹائل ہیں یہ لوگ، بس کہہ لیجیے انسان نما جانور ہیں، ان لوگوں کا کوئی مطلب ہی نہیں، یہ سب آگ میں جلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے چہتے ہم ہیں۔ یہ اس لیے نبی جو بھی آئے گا ہمارے یہاں ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ اگر کسی کو اس نے رسول بنایا ہے، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا جب اعلان کیا تو ان لوگوں کو یہ ہو گیا کہ اس میں کیسے آ سکتا ہے، تو کہہ دیا نہیں، وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے گا، اور وہ ان تمام غلطیوں سے پاک ہے کہ نعوذ باللہ جو نان ڈیزرونگ ہو اس کو رسول بنائے۔ ایسا نہیں ہے، جو ڈیزرونگ ہو اسی کو بناتا ہے، جو اس لائق ہے۔ اور تمہارے کہنے سے جو غالب ہے، اللہ غالب ہے، تم اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ اور اگر اس نے اس میں سے کسی کو رسول بنایا ہے تو اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد بیان کیا، هو الذی، وہ وہی ذات ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم،
جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا. امی جیسا کہ ہم نے کہا قرآن میں اور بھی معنی میں استعمال ہوا ہے، نبی کو بھی امی کہا گیا، لیکن یہاں امی یہود جس معنی میں کہتے تھے وہ بالکل ایک طرح سے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے. یہود ہم تو ہیں، ہم ہی ہیں، باقی سب امی ہیں، جانور ہیں، گدھے ہیں، جیسے ہم لوگ بولتے نہیں ان پڑھ جاہل گنوار انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ لوگ اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ دیکھو ہم اسی امی میں اپنا رسول بنا رہے ہیں، اس لیے امی کا لفظ یہاں آیا. اسی امی میں جس کو تم امی کہتے ہو، جاہل گوار کہتے ہو، اسی میں اپنا رسول میں نے بھیجا ہے. اور میں بادشاہ ہوں، میں حکمت سے کام کر رہا ہوں، میرے کام میں کوئی نقص نہیں ہے. ہم نے جس کو سمجھا ہے رسول بنا لیا. اب یہ ایک طرح سے یہ جو ایک آیت ہے نا، اس کو کہیے کہ رسول کا اپوائنٹمنٹ لیٹر اینڈ ڈیوٹیز دے دی. یہ ہے، یہ اپوائنٹمنٹ کر دیا کہ ہم نے بنایا ہے. تمہارے آبجیکشن کرنے سے یا تمہارے کہنے سے ہم رسول نہیں بنائیں گے. ہمیں جس کو رسول بنانا ہے بنایا. مین آبجیکشن ان کا یہی تھا. ان میں کیسے آ گیا؟ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ میرے خاندان میں آئے گا، بنی اسرائیل میں آئے گا. ان میں کیسے؟ ان میں تو آ ہی نہیں سکتا کبھی. اس کا جواب اللہ نے دیا، اس لیے امی کر کے ایک طنز کیا کہ وہی جن کو تم امی کہتے ہو نا، اسی میں اللہ نے رسول مبعوث کیا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ 4 کام بتایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکی. 2 کام تو یہ ہے. یہ ایک عام بات ہے جو ضروری اور لازم ہے. وہ کتاب کی تلاوت کرتا ہے. تلاوت کے معنی وہ مت سمجھیے گا جو ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ 1 پارہ پڑھ لیا 2 پارہ پڑھ لیا. تلاوت کے معنی قرآن پڑھنے سمجھنے کے ہیں سب کچھ، جیسے وہ ہوتا ہے. عام طور پر چونکہ ہماری اسی معنی میں مشہور ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا. تلاوت کرتا ہے، لوگوں کے پاس جا کے قرآن سناتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ نے بھیجا ہے، اور اس کو یزکیہم، اس کے ذریعہ سے وہ پاک کرتا ہے تم کو، تمہارے عقائد کو، تمہارے افکار کو، تمہارے فکر کو، تمہارے علم کو، تمہارے کردار کو، تمہارے سماج کو، تمہارے معاشرے کو، تمہارے فیملی کو، تمہاری معیشت کو، تمہاری سیاست کو پاک کرتا ہے. سب اس کی روشنی میں. جہاں پاک کرنے کا مطلب جہاں جہاں غلطی، کمی، برائی ہے تو دور کرتا ہے. نبی کا یہ بنیادی کام یہ ہے، اور یہی کام نبی ہم لوگوں کو دے گئے ہیں. جتنا ہم لوگ کر رہے ہیں پتہ ہے. تو یہ سب سے اہم کام، اللہ کی کتاب کو پڑھ کے سنایا جائے اور اس کے ذریعہ سے پاک کیا جائے. سب کو، خود کو بھی پاک کریں، دوسروں کو بھی پاک کریں، معاشرے کو پاک کریں، اپنے گھر خاندان کو پاک کریں. پاک سے مراد یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پاک کا لفظ بھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مطلب برائی، گندگی دور کرے. اس کے فکر سے فکری گندگی ہوتی ہے، اس کی عقائد کی گندگی ہوتی ہے، اس کے علم کی گندگی ہوتی ہے، اور تمام اس کے کردار کی گندگی ہوتی ہے. تمام چیزوں سے دور کرے. تمام گندگی اس میں لپٹی ہوئی. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگر اس کی مثال دیا جائے کہ یہ لوگ کوڑے کے ڈھیر میں پڑے تھے، وہاں سے اللہ کے رسول نے چنا ہے اور گندگی سے پاک کر کے ایک ایک کو ہیرا بنا دیا. لوگ کسی کو ابو بکر بنایا، کسی کو عمر بنایا. نہیں تو ان کی ایسی کوئی اوقات ہی نہیں تھی رب والوں کے. پتہ ہے آپ لوگوں کو، تفصیل کی ضرورت نہیں. یہ ہے یزکی. تزکیہ جو ہے ہر لمحہ ہوتا ہے. تزکیہ ہر لمحہ ہوتا ہے. ہم اپنے کو دیکھتے رہیں، پاک کرتے رہیں. ہم نے کہا ایک بار میں نے بتایا، تزکیہ کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور گرو کرنا، دونوں. جب ہم پاک کریں گے اپنے کو، جب ایک پودا ہے اس کو کیڑے سے، ان چیزوں سے پاک کیجیے گا تبھی وہ گرو کرے گا. پاک کیجیے تو گروتھ ہوگا اس امت کا. یہ تزکیہ کے معنی ہے. اور یہ امت، یہ ہر وقت کا عمل ہے. تو للزکات فاعلین کا لفظ ہے قرآن میں کہ وہ ہمہ دم اپنے کو پاک کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے مال کو، اپنے خاندان کو، سماج کو پاک کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ان کا کام ہی ہے، ان کا وظیفہ یہی ہوتا ہے. اور اب پاک کرنے سے کیا مراد ہے، یہاں تھوڑی سی بات ہم لوگ سمجھ لیں کہ عام طور پر جو مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، ایک خاندانی جو چیز چلی آتی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک رویہ ہے ہم سب کا.
اب خاندان میں سے خاندانی طور پر اسلام تو ہم کو ضرور ملا ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی برائیاں بھی ملی ہیں، بہت سی بدعات ملے، بہت سے خرافات ملے، بہت سے عقائد میں شرک ملا ہے۔ جب ہمیں شعور ہوا تو ہماری اب یہ ہے کہ ہمیں اس کو پاک کریں، اس قرآن کی روشنی میں ہم اپنے عقائد کو، اپنے افکار کو، اپنے علم کو ان چیزوں سے پاک کریں۔ تو یہی ہے، یہ رسول کا مین کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ عام تو بات ہوگی، خصوصی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے بہت سے لوگ ہوں گے جو قرآن کے اندر غوطہ لگائیں گے، دیکھیں گے اور گہرے علوم۔ ایک تو دریا کے پاس جا کے پانی سے اپنی پیاس تو بجھا لیا، کام تو اس کا ہو گیا۔ کچھ لوگ اس میں غوطہ بھی لگاتے ہیں، نیچے سے موتی نکال کے لائیں گے، جائیں گے تو اور وہ حکمت کی باتیں بتائیں گے۔ تو بڑے بڑے علماء اور فقہا جو ہمارے گزرے وہ وہی لوگ تھے، زندگی کے 60 سال 70 سال قرآن میں لگاتے تھے، اسی میں لگا دیا، ان کا کام ہی نہیں تھا دوسرا۔ ہم لوگ جو تھوڑا بہت شد بود یہاں کر لیتے ہیں، سب انہی لوگوں کی محنت ہے، جو میرے سامنے سب آ گیا ہے، مٹھائی بنی بنائی ہے، خالی کھانا باقی ہے۔ تو یہ بات آ گئی سامنے، یہ ہے کتاب اور حکمت۔ لیکن یہ دو پارٹ ہیں، قرآن نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے، 4 کام۔ لوگوں کے پاس جا جا کے قرآن سناتے اور اس کے ذریعہ لوگوں کا تزکیہ کرتے۔ سب سے اہم تزکیہ تو وہی شرک سے پاک کرنا تھا، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، بڑی بڑی اخلاقی برائیاں ہیں ان کے بارے میں بتاتے پاک۔ اور محض 30 سال کے عرصے میں بالکل کس قوم کو اٹھا کے کہاں پہنچایا ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ایک حیرت انگیز بات ہے، بلکہ ایک معجزہ ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، اس قرآن کے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ جس بیک گراؤنڈ میں ہوا امی کا لفظ آیا ہے، تو اس کی آپ کو کنفیوژن نہ ہو جائے لوگوں کو کہ امی عام طور پر وہ بنو اسماعیل کو جو وہاں پر تھے یہود بولتے تھے، ایسا نہ کنفیوژن ہو جائے کہ یہ نبی صرف بنو اسماعیل کے لیے، عرب کے لیے آئے تھے۔ اس لیے قرآن نے ایک آیت اور بتا دیا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ دوسرے لوگ بھی، ان کے لیے بھی یہ رسول ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، یا تو اسلام میں نہیں آئے ہیں کہ معنی یہ بھی ہوا، یا دنیا میں ابھی تک نہیں آئے ہیں، ان کے لیے بھی۔ اور دوسری جگہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ نبی جو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم جہاں کے لیے ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے کسی عرب کے، وہ عزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکیم۔ وہ ہر طرح کا کام وہ چاہتا ہے جیسے چاہے کرے، لیکن دنیا کے لیے اس نے ایک قانون بنایا، وہ کام کرتا ہے۔ اس لیے حکیم، عزیز کے ساتھ حکیم بھی لگاتا ہے۔ لیکن دنیا کا ایک قانون ہے، جیسے انسان کی پیدائش کے لیے مرد عورت کا اتصال ضروری ہے، انسان کی پیدائش ہوگی، لیکن کہا دیا میں غالب ہوں، میں بنا باپ کے بھی بچے پیدا کر کے دکھا دیا، لیکن قانون ہم نے یہ بنایا، یہ ہے۔ دونوں بات آ گئی اس میں، غالب بھی ہے لیکن حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ دوسری بات اس میں ایک حدیث بھی آئی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کے سلسلے میں، کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھا گیا رسول اللہ اس سے کون مراد ہے جو بعد میں آ کے ملنے والے ہیں؟ ایک بار پوچھا نہیں جواب دیا، دوسری بار پوچھا نہیں جواب دیا، تیسری بار جب پوچھا تو ساتھ میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران کے تھے، ان کے پیر پر ہاتھ مارا، کہا کہ یہ یہاں تک پہنچ جائے گا، یعنی عجم، یہ عرب اور عجم سب کے لیے ہے یہ۔ تو یہ جو بات میں نے بتائی یہ حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہے، قرآن میں اور کلیئر ہے ساری باتیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا دیا یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل تم میں ہم نے انبیاء پر انبیاء بھیجے، نبی پر نبی آئے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے بھیجتے گئے۔ اب یہ فضل جو ہے تم سے چھین کے بنو اسماعیل پہ آ گئی، یہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بہت فضل والا ہے اور عظمت والا ہے۔
ان کو جواب دے دیا کہ تمہارے چاہنے سے ہم تمہیں میں رسول بھیجے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام جہاں کے لیے، اور ان کے پاورز اینڈ فنکشنز بیان کر دیے کہ ان کا فنکشن یہ ہے، یہ کرے گا میرا رسول اور کام۔ جو آپ نے دیکھا کہ سب کچھ آخری خطبے میں آپ نے پوچھ لیا لوگوں سے کہ ہم نے پہنچا دیا، کہاں پہنچا دیا آپ نے۔ اب اس کے بعد یہود کے سلسلے میں باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی نبی پر نبی بھیجا اور توریت اتاری، اور جو ایک قانون کی بڑی سب سے اہم کتاب جو آئی تھی، اور خود حدیثوں میں آتا ہے کہ نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کے مطابق فیصلے کیے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ظاہر ہے لوگوں نے اس میں جو ملا دیا سو ملا دیا، لیکن اللہ کے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں۔ تو لیکن تم لوگوں نے اے یہودیو، یہ جو ایسا مطلب کر رہے ہو تم کہ میرے پاس آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، کیوں ہوا ایسا، اس کی وجہ بیان کیا، اور یہ وجہ ہمارے لیے چشم کشا ہونی چاہیے، ہماری آنکھیں کھولنا چاہیے، آئی اوپنر ہونا چاہیے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو ہم نے تورات دیا، جن کے اوپر توریت اتاری ہے، ان کی مثال ثم لم يحملوها، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ ان کی مثال کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی۔ کتاب تو ہے، کتاب کو تو اپنے جسم سے لگائے ہوئے، چمٹائے ہوئے، سب کچھ ہے، چومتا ہے، چاٹتا ہے، پھونکتا ہے، اونچائی پر رکھتا ہے، جزدان میں باندھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن مثال اسی گدھے کی ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے اس کو پتہ نہیں۔ یہ قرآن نے ان کی مثال دیا۔ آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ یہود نے کیسے کیا تھا۔ ہمارے یہاں تو چھونے کے لیے تو الاؤڈ ہے، وہاں تو چھونے بھی الاؤڈ نہیں تھا۔ ارے باپ رے، اللہ کی پاک کتابیں چھو بھی نہیں سکتی، تو بڑے بڑے فقہاء اور علماء وہ لوگ، باقی آپ لوگ کنارے ہو جائیے، آپ لوگ ناپاک۔ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتابیں تم سمجھ پاؤ گے، بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ سمجھیں گے، تو یہ ایک دم ایگزیکٹلی بتا دیا کہ تم جو آج یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نبی جو ہے ہم میں سے ہونا چاہیے، اس میں سے نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوتا اس کے علم کو جانتے تو ایسا نہیں بول سکتے، تم نہیں جانتے ہو تو کچھ تو عوام تو بیچاری نہیں جانتی تھی، علماء جانتے تھے، وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں ہے، وہ جانتے تھے، انہوں نے رسول کو پہچانا، یہی رسول ہے۔ عرفوا وکفروا بہ، پھر انکار کیا کہ نہیں مانیں گے، نہیں ہم۔ اس لیے وہ بھی اسی لیے تھا کہ توریت کو چھوڑ دیا۔ وہ بار بار جیسے قرآن پڑھتے ہیں، بار بار آخرت کی یاد دلاتا ہے، بار بار جہنم کا منظر بیان کرتا ہے تاکہ انسان کے اندر خوف پیدا ہو، بار بار آخرت کا منظر پیش کرتا ہے۔ وہ تو سبھی چھوٹ گیا، وہ تو قصے کہانی میں ساری باتیں گم ہو گئی۔ چھو منتر والی کہانی ان کے یہاں موجود ہے، تب ہم آگے دیکھ لیجیے، ایسی ایسی کہانیاں ملیں گی، ٹھیک ٹھیک وہی کہانیاں جو ہمارے یہاں تصوف سے کہانیاں آئی ہیں، چھو منتر والی تمام۔ تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے پیٹھ پر کتابیں لدی ہیں۔ يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یہود نے کیا زبان سے جھٹلایا تھا کہ ہم توریت کو نہیں مانتے ہیں، آج بھی سینے سے لگا کے رکھتا ہے، لیکن یہی عملی طور پر جھٹلانا ہے کہ ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان ہوا تو معلوم ہوا کچھ لوگ کو زیادہ شوق ہوا تو 10 ختم کر لیا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، یا کوئی مرنے لگا تو سورہ یاسین پڑھ دیا، یا بیٹی کی رخصتی ہو رہی تو قرآن کی سائے میں ان کو رخصت کر دیا، ایسے سر کے اوپر دیکھا ہی ہوگا، رخصت کر دیا، یہی کام کے لیے قرآن رہ گیا ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ تو نے اس قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا، کاش جینا بھی سیکھ لیتا۔ جینے کے لیے قرآن ہے ہی نہیں، قرآن تو اپنے لیے ہے۔ یہ کہیں میں نے پڑھا تھا علامہ اقبال کا یہ قول، کاش جینا بھی سیکھ لیتا اس سے۔ تو ہمارے لیے بھی ٹھیک ٹھیک یہود والی حالت ہے، یہی ہم نے بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا،
اور اپنے تمام باتیں، اپنے تمام اعمال کسی ایک خاص گروپ میں، کسی ایک خاص فرقے میں، کسی ایک خاص مسلک میں، کسی میں اپنے کو کر دیا بھائی ہم اس آگے نہیں جا سکتے. یہی حال ان کے یہود کا بھی تھا. ان کے یہاں بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے بٹ گئے تھے، بھائی نہیں ہم تو فلاں امام ہیں، فلاں صاحب، بس ہم تو ان کے فلاں پیر صاحب، ہم تو بس ان کے مرید ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں بھائی کسی کی علمی عظمت یا ان کے کام سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ہم حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کا کام، ان کی علمی عظمت، ان کا ورع اور تقوی، ان کا زہد و تقوی، کوئی بھی پڑھے گا تو سکر لے گا کہ کیسے تھے وہ. لیکن کیا وہ یہی کر کے گئے تھے کہ ان کو وہ درجہ دے دو جو رسول کو درجہ دیتے ہو؟ عملی طور پر تو وہی دیتے ہو، چاہے زبان سے کہو نہ کہو کہ نہیں انہوں نے کہہ دیا تو اس لیے ہم چاہے کچھ بھی لا دو ہم نہیں مانیں گے. یہی چیز ہے جو منع کر دیا. سورہ توبہ کی وہ آیت اس کو زیادہ ایکسپلین کرتی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا. ایک صحابی عبداللہ بن سلام ان کا نام ہے، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو ان کو رب نہیں مانا تھا، یہ حدیث ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال کہتے تھے، جس چیز کو حرام کہتے تھے اس کو تم حرام کہتے تھے؟ بولا ہاں وہ تو ہم کرتے تھے. بولا یہی ہے رب بنا لینا، یہی ہے رب بنا لینا. اس حدیث کی روشنی میں آپ نے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہود نے کیا کیا تھا اور ہم کیا کرتے ہیں. ہم بولیں گے ہم نہیں جانتے ہیں، تو جاننے سے کس نے روکا؟ ہم نہیں جانتے ہیں تو آج جاننے سے روکا کس نے؟ اللہ نے روک دیا کہ تم مت جانو، میری کتاب نہ پڑھو. اللہ کے رسول نے تو فرض کیا تھا، تمہارے اوپر فرض ہے یہ. تو بیسا مسل کیسی بری مثال ہے. ٹھیک ہم نے بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا الا ماشاء اللہ. چند لوگوں کے یاد رکھیے گا، یہ چند لوگ یہود میں بھی تھے. قرآن میں ہے کہ رات میں اٹھ کے روتے ہیں وہ لوگ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں وہ لوگ. اللہ ان کے عمل کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا، ان کا معاملہ تھا. وہ چند لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں، لیکن جو عام اکثریت کی حالت ہے وہ یہی ہے جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے. اور اسی لیے تمام برائیوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں، برائی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم برائی کر رہے ہیں. کیونکہ کسی مولوی سے پوچھ لیا، بیچارہ 3 مولویوں کے ساتھ بولا کہ ایک بریلی ویسے تینوں نے 3 بات بتاتی. اب وہ بیچارہ کنفیوز کھڑا ہے، کرے تو کیا کرے. بات صحیح ہے، بولتا ہے لوگ کہ ہم کیا کریں گے. کنفیوز ہے، بولا نہیں یہ حرام ہے، بولتا معاملہ ختم ہو گیا. وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت پہ نہیں پوچھیں گے، ہم پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا. وہ یہ نہیں پوچھے گا کوئی امام آیا تھا نہیں آیا تھا، کوئی پیر آیا تھا نہیں آیا تھا. کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے. آتھینٹسٹی تو ایک ہی کی، اللہ کے رسول کی. یہ کہا کہ کیسی بری مثال ہے اس قوم کی. ایسی بری مثال بئس کہتے ہیں بہت برے کو قرآن عربی میں، جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. جو اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت پر رہیں، وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا. اس لیے کہ زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ اچھے بھی بتائیں گے، کچھ برائی بتائیں گے جیسا ہم نے کہا. تو آخر فائنل کون کرے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ تو وہ یہی ہے. اگر چھوڑ دو گے تو پھر ایسے ظالم کو ہدایت نہیں ملتی. پھر اس کے بعد کہا قل، اے نبی سے کہہ دیجئے یا ایھا الذین ھادوا. اور ان کو زوم کس بات کا تھا یہ بھی بتا دیجئے پہلے، اس آیت کے پہلے، کہ ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں. اللہ اولیاء اللہ ہم ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم ہی کو جنت پہ جانا ہے. اور اگر آگ کبھی چھوا بھی تو ٹھیک ہے تھوڑے دن کے، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، قرآن میں ہے ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں الا ایاما معدودہ. ٹھیک ہے ہماری تھوڑے بہت جو گناہ ہوئے ہیں فری ہو جائے گی. اللہ نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو تو کوئی اللہ سے تمہیں نے اگریمنٹ لکھوا لیا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. یہ زوم ہے. تو جس کو زوم ہوتا ہے اللہ نے یہاں قلعی کھولی ہے. قل، اے نبی ذرا کہیے تو ان لوگوں سے یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو
ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں اس بات کا زوم ہے کہ تم تمام انسانوں کے مقابلے صرف تم لوگ اولیاء اللہ ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر تم موت کی تمنا کرو اگر واقعی تم سچے ہو اس بات میں۔ بھائی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہاں تو ہم تو بولیں گے بھائی جلدی سے یہ سب کون جھنجھٹ میں پالے گا، جلدی جائے وہاں ہمارا ترنت جنت میں جائیں گے، جنت کی قبر میں جائیں گے، وہی جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی، وہ ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، تو ترنت بھاگنا۔ ایک تو اس بات پر یہ عام معنی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا، اور ہمارے علماء نے مفسرین نے ایک معنی اور لیا ہے، جو ایمان میں پختہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جیسے صحابہ کرام بار بار کہتے تھے یا اللہ، اگر جنگ میں نہیں گئے تو ان کو درد ہوتا تھا، ارے کیا کسی مجبوری کے تحت نہیں گئے تو درد ہوتا تھا، ایسا کیا ہو، کیوں ہو گیا؟ کہا کہ تو اگر واقعی ایسا ہے تو آ جاؤ اللہ کی راہ میں، آ جاؤ جنگ کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ان سے پوچھو، ان سے کہو اے نبی، ان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ نے جواب دے دیا ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو اپنے کرتوت انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کر کے بھیجا ہے آگے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ موت کی تمنا نہیں کریں گے یہ لوگ کہ اللہ کی راہ میں موت آ جائے، ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ شہادت بہت بڑا درجہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اللہ کی راہ میں شہید فی سبیل اللہ۔ ہم تو عام طور پر سب کو شہید ہی بول دیتے ہیں، جو شہادت فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے جو لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کو سنا دیجئے۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ سورہ بقرہ میں اسی موت کے بارے میں، ان لوگوں کے موت کی تمنا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ تمنا نہیں کریں گے، بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ان یہودیوں کو اور مشرکین کو زندگی کے معاملے میں بہت حریص پاؤ گے، لالچی کی اور زندگی۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی ملے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر مل بھی گئی زندگی، یہ چیز ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، وہ تو آئے گی ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، یہی ہے کہ وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا چاہے اس کو عمر ملے تو ملے۔ اب اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دیجئے، قل، کہہ دیجئے اے نبی، ان الموت الذی تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو، یہودیوں کو کہہ دیجئے، اور اپنا بھی احتساب کر کے دیکھ لیں کہ ہم تیار ہیں، تیاری کی ہے ہم نے کچھ۔ ہر شخص اپنا احتساب کرے، کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کو دیکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو لوگ پوچھتے رہتے تھے، قرآن نے بھی اس کا جواب دے دیا، اور آپ نے کہا کہ یہ ہم نہیں جانتے کب آئے گا، تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا، صرف یہ پوچھا کہ آخر تم نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا کی ہیں، سو تو بتائے، اتنا پوچھ تو رہے ہو، کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ یہ تیاری بڑی اہم چیز ہے، ذرا غور سے ہر شخص غور کرے۔ موت کبھی بھی دستک دے دے گی، سب کوئی جانتا ہے، اور ہم کتنے تیار ہیں موت کے لیے۔ یہ کم سے کم اللہ سے کم مغفرت ہی مانگتے ہو کہ اللہ چلو بھائی آج تو 100 بار اللہ سے کہا مغفرت کر دے، وہ رحیم ہے مغفرت، اتنا بھی ہم کرتے ہیں؟ ایک بار بھی کرتے ہیں؟ گزر جاتی ہے، مہینوں کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے، اپنے لیے بھی نہیں۔ یہ اللہ نے کہا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، جسے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ آ کے رہے گی، وہ تم سے مل کے رہے گی، تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کے پاس، اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں جو باتیں گزری ہیں وہ بھی جانتا ہے۔
تمہارے کھلے، تمہارے چھپے، تمہارے ڈھکے، تمہاری خفیہ، تمہاری اعلانیہ ساری باتوں کو جانتا ہے. تم جاؤ گے کہاں بھاگ کے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کیا کرتے. یہاں پر میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ بڑی دل ہلانے والی ہر صورت ہی ہے، اگر ہم پڑھیں تو دل ہل ہی جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں. اللہ کا بیان کرنے کا انداز ہی ویسا ہے کہ اللہ نے اس میں جو اہم باتیں بتائی ہیں وہ یہی کہ بھائی اس نے رسول بھیجا ہے، اس کا کام یہی ہے کہ وہ تلاوت کرے، قرآن پڑھ کے سنائے، اسے تزکیہ کرے، تمہیں علم و حکمت کی تعلیم دے. یہ رسول تمام لوگوں کے لیے. اور جو لوگ اپنے پچھلے مثال کے طور پر اس قوم کو دیکھ لو جس کے اوپر توریت آئی تھی، اس نے توریت کے ساتھ کیا حال کیا ہے، تو اس سے کم ہم نے کوئی قرآن کے ساتھ حال نہیں کیا، اسے شاید زیادہ ہی کر دیا ہے. کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے سمجھنا بھی میری وہ کتاب ہے جس پر پوری میری زندگی کا دار و مدار ہے، ہماری نجات کا دار و مدار ہے. اللہ کے سامنے اس کو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ تو نے اپنی کتاب میں یہ کہا تھا، باقی کسی کی بات کو ہم پیش نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد موت کو یاد کرنے کو کہا گیا کہ دیکھو موت کو یاد کرتے رہو، وہ کسی بھی وقت آ جائے گی، اور کتنا تیار ہیں ہم اپنا احتساب کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.